اور آخری بات یہ بھی سن لیں، ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے. رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں؟ ربنا اغفر لی. اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا، وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا، نابالغی میں چھوٹے بچے، وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوی رضویہ میں. فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ، انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر، اگر ان کے ذمہ قرضے ہیں تو ادا کر، اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ. اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا، ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آیا. اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر، چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ، فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی، کیسا لال پیدا کیا ہے، دنیا خیر سے بھر دی ہے. اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اصالہ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ، تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ. کیا کر؟ تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے ربنا اغفر لی. نماز اللہ کی، ذکر ماں باپ کا، اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی. ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا، اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا. داڑھی کس کی سنت ہے؟ نہیں جنہ نہیں رکھی ہو بولو، جنہ رکھی ہو تو بولن ڈائن ہے. کس کی سنت ہے؟ تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے؟ غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں، نیک ہوں گے تو رکھیں گے. وہ خدا کے بندو، نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوث کتب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا، میں پاک صاف ہو گیا ہوں؟ کیا ہے کبھی؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. داڑھی حضور کی سنت ہے، اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو، پوری مٹھی رکھو، اپنی مرضی کی نہ رکھو. جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی. ایک مٹھی داڑھی رکھیں. ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے. بس ختم ہو گئی بات. دنیا تو چند روز ہے، او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے. نماز سب سے پہلے، اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. نماز، قرآن پاک اور درود و سلام، یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، جو مرضی ہو جائے. اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں. اور میری اپیل یہ ہے، ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے. ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے. ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا، صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے. جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں. اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں. تو جو بی بی پہ پردہ ہوگی اس پہ بری نظریں نہیں جمیں گی. ڈیوٹی ہے آپ کی، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، بہنوں کو پردہ کرائیں، ماؤں کو گزارش کریں. پردہ حسن ہے مسلمان کا. جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ کوئی فیشن، کوئی طریقہ، کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں کا. با پردہ کریں اپنے گھروں کو. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس جذبے کو جا کرتا ہوں. چلو میری رائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو ہضم جلدی ہو جاتی ہے. ارسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا. میرا موقف یہ ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائیں. مہنگی بڑی ہیں اس لیے میں دس زیادہ ماڑا بندہ تے ہاتھ ہی نہیں نہ پاندا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچہ ہو. ہمارے کروڑوں روپیہ سالانہ لگتا ہے محفلوں پہ. اگر اربوں کہہ دوں تو پھر بھی بات غلط، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کا ملنا چاہیے. لیکن آپ نے عظمت والدین پہ پروگرام کیا. میری رائے یہ ہے کہ حقوق زوجین پہ بھی ہونا چاہیے. اور شادی سے پہلے ہر بچے کو میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. بعد میں 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مینوں پتہ ہی نہیں سی. تو اگر پہلے پتہ کر لیں گے تو یہ تماشا نہیں لگے گا. لیکن یہ کام ہوتا نہیں. بہن بھائیوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، یہ بڑے ضروری کام ہے. اور یہ بھی سارا میرے نبی پاک کا میلاد ہی ہے، اس لیے کہ یہ باتیں مصطفیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں.